تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ لن نصبر، ہم کبھی قناعت نہیں کریں گے. یہاں صبر جو ہے یہ قناعت کے معنوں میں ہے. ہم کبھی قناعت نہیں کریں گے علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پر. فدع لنا، لہذا پکار تو ہمارے اپنے رب کو ہمارے لیے. فدع لنا ربک، تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو. یخرج لنا، تاکہ وہ نکالے ہمارے لیے. لیکن یہ ترجمہ میں نے کیا تاکہ، ٹھیک ترجمہ کیا یا غلط ترجمہ کیا؟ کیوں ٹھیک کیا؟ باب محاورت تاکہ ہونا چاہیے، ورنہ ہے کیا یہ؟ ربا کا آپ کو نکالے ہمارے لیے. مزارے، کون سا مزارے؟ جی نو 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 وہ نکالے ہمارے لیے. مجھول کی کیا نشانی دیکھی آپ نے؟ 1 منٹ. باب افعال ہے تو یا کی پیش سے آپ کنفیوز ہوئے ہیں نا، تو یہ باب افعال کی پیش ہے، یہ مجھول کی پیش نہیں ہے. اگر مجھول ہوتا تو کیا ہوتا؟ جی یخرج. ٹھیک، تو ترجمے میں غلطی کا امکان کیا ہے؟ اس میں یہ فائل آ گیا نا، اللہ نکالے مفعول، اللہ تعالیٰ مفعول ہو گیا، اس میں اللہ فائل ہو گیا نا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ فائل ہو گیا. لنا ہمارے لیے، تو مفعول تو ہم ہوئے، یا دوسرا مفعول وہ ہے جو آگے آئے گا. مما ينبت الارض، جو کچھ اگاتی ہے زمین. یہ یخرج کون سا مضارع ہے؟ باب افعال تو ہو گیا طے، مضارع بھی ہو گیا. کون سا مضارع ہے؟ وہ تو پہلے بات ہو گئی، اگر مجہول نہیں ہے تو معروف ہی ہے. نارمل مضارع ہے، خفیف ہے، لطیف ہے، شفیف ہے، ثقیل ہے، کیا ہے؟ اخف ہے. تو اخف کیوں ہے؟ اس کی کون کون سی ریزن ہے؟ اب جو عربی آپ نے پڑھ لی ہے، جب تک آپ اس طرح اپلائی نہیں کریں گے کبھی ہضم نہیں ہوگی. وہ کا آ رہا ہے جی، امر کا جواب آ رہا ہے. کون سے امر کا جواب؟ فد علنا ربا کا یخرج لنا، تو امر کا جواب ہے. امر جو ہے وہ بھی مضارع میں آتا ہے. صحیح، بالکل. اور مضارع خف یعنی شرط ہے نا، تو پکار ان ریسپانس، یہ ہو ان ریسپانس یہ ہوتا ہے. ان ریسپانس جو ہے وہ کیا ہے؟ جب وہ شرط ہو گیا، جب شرط ہے تو مضارع خف آ گیا. یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے. انہوں نے بڑا خوبصورت کیا ہے، تو لگا دیا انہوں نے. اور جب تم نے کہا ہے بنی اسرائیل کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو فا کی وجہ سے تو جی تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ اب کے لگا دیا، حالانکہ کے جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ خفیف میں آتا ہے.
وہ تو ان کا ترجمہ ہے نا, تو ان جو ہے وہ تو خفیف کاز کرتا ہے. یہ ذمہ رکھنا ہے کہ یہ ہماری اردو کی مجبوری ہے, لیکن عربی میں کیونکہ وہ جواب شرط کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے مضارع خفا ہے. بالکل صحیح جواب آپ. تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اچھا آپ دیکھیے نصبرا میں مضارع خفیف ہے, کیوں؟ خفیف ہے, یہ لن لگا ہوا ہے. لن کی وجہ سے, یعنی یہ لن اور لم قریب قریب ہیں. لم سے مضارع خف ہوتا ہے اور لن سے مضارع خفیف ہوتا ہے. تو لن نصبرا ہم نہیں انڈیور کریں گے, نہیں قناعت کریں گے, نہیں ہم لگے رہیں گے ایک ہی کھانے پر. فدعو لنا, لہذا تو پکار ہمارے لیے ربا کا, اپنے رب کو, یخرج لنا, کہ وہ نکالے ہمارے لیے, مما تنبت الارض, جو زمین اگاتی ہے, جو زمین اگاتی ہے. یہ اگاتی ہے میں نے کیوں ترجمہ کیا؟ ارض مونس ہے جی, اس لیے اس کا جو بیر ہے بھی گرامیٹیکلی میں نے اس کو کیا بنا کے اگاتی ترجمہ کیا ہے؟ متکلم فائل بنا, فائل بنا کے. فائل بنا کی ہے, فائل ظاہر ہے. ورنہ عام جو اردو محاورہ ہے وہ کیا ہے؟ جو زمین سے اگتا ہے. اب یہ فائل بن رہا ہے, تو میں نے فائل کا لحاظ کرتے ہوئے جو زمین اگاتی ہے ترجمہ کیا ہے, ورنہ عام اردو محاورے کے یہ خلاف ہے. مما تنبت الارض, جو زمین اگاتی ہے, من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. کون کون سی چیزیں؟ ترکاری, ککڑی, گیہوں, مسور اور پیاز وغیرہ. وفومها وبصلها. قال, حضرت موسیٰ نے حیران ہو کر پوچھا, اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. استبدال کیا ہے؟ استبدال, اتستبدلون, تبدیل کرنا, بدلنا, ایک چیز کے بدلے دوسری دینا, ایکسچینج. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیا تم اچھے کو ادنا سے ریپلیس کرنا چاہتے ہو؟ ادنا کے مقابلے میں کے بدلے میں تو بدلنا لینا چاہتے کیا؟ اہبطوا مصرا. اچھا تو پھر داخل ہو جاؤ شہر میں. یہاں اہبطوا عام طور پر نیچے اترنے کے لیے آتا ہے, یہ لینڈ کرنے کے معنوں میں. لینڈ انٹو اے ٹاؤن, جہاں کیا کر سکو تم. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم, تو پھر تمہارے لیے ہے جو تم مانگتے ہو. اسم نکرہ, اور یہ شہر کا ترجمہ کر رہے ہیں. شہر میں تو فصلیں اگتی نہیں ہیں. اچھا, اس کا معنی یہ نہیں لیا جا سکتا کہ کسی تم یعنی فلسطین کے ایسے علاقے ہیں چلے جاؤ, اس شہر جو شہر میں تو ان کو ترکاری کیسے ملے گی, خریدیں گے یا اگائیں گے ہی. اگر اگانا ہے تو پھر شہر کی وجہ کسی ایسی بستی میں چلے جاؤ. اویلیبل ہوتی. ہاں, بستی زیادہ بہتر ہے شہر کی نسبت. بستی تھی اہبطوا مصرا, جی, بستی تو کسی ایسی بستی میں چلے جاؤ, اور گاؤں میں ساتھ وہ چیز ہوتی ہے. صحیح. اہبطوا مصرا, تو کسی ایسی بستی میں چلے جاؤ کہ جہاں تمہارے لیے ہو جو کچھ تم مانگ رہے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اور دے ماری گئی, تھوپ دی گئی ان پر. تھوپنا کیا ہوتا بھلا؟ زبردستی, زبردستی وہ ایکسپٹ کریں یا نہ کریں, بس وہ ان کے محاورے تھپی دا کی ہے, تھپی دا کی ہے. ہاں بالکل صحیح پہنچے. گویا پاتھی تھپی جاندی. اور محاورہ کرو تو پھر صحیح ہے, تاڑے تے لعنت تھپ دیتی گئی.
قرآن مجید کی وہ فساد دیکھیں. ضربت علیہم الذلۃ، یہ فساد جو ہے صرف محاورے کے ترجمے کی ہے. قرآن مجید میں تو ضربہ ہے، دے ماری گئی، لیکن ضربہ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بہت خوبصورت کیا ہے اردو میں کہ تھوپ دی گئی تم پر کیا؟ ذلت و رسوائی. مولانا فتح صاحب نے ترجمہ کیا ہے ان سے چمٹا دی گئی، لیکن جو ترجمہ تھوپنا ہے یہ میرے ذہن میں غالباً ڈاکٹر اسرار صاحب کی زبان سے سنا ہوا ہے تو وہی میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے، تو وہ زیادہ یعنی کئی معنی اکٹھے کر دیتا ہے. اردو بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ، اس میں ہونے میں فرق آئے. نہیں فرق کوئی نہیں خاص، لیکن تھوپنا جو ہے نا یہ کیونکہ وہ تسی بالکل صحیح سمجھو وہ آٹومیٹکلی ایک مفہوم پایا جاتا ہے اور لفظ خود ہی بتاتے ہیں کہ ہم نے ذلیل کیا گیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ گرفتار ہو گئے اللہ کے غضب میں، اللہ کے غصے میں. یعنی گرفتار ہو گئے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا نشانہ بن گئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ کانو یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. یہ بھاؤ جو ہے نا جی، اس کا مطلب لوٹنا نہیں ہوتا. وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. ہاں وہ بھی ترجمہ صحیح ہے. یہ باؤ کا مطلب لوٹنا کرتے، باؤ با آ باؤ. ہاں لفظی ترجمہ تو وہی ہوگا کہ وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. ذالک مزید برآں یہ ہوا اس لیے کہ بما عصوا، جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور سکی پکی نافرمانی نہیں، حداں ٹپاتی ہیں. نافرمانی میں حد بار ہوگا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کامن ویلیوز آف ریلیجن کیا ہے؟ کسی ایک کو پوجنا یا کسی ایک کو بڑا مان کر اس کی عبادت، پھر اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی تصور، اور پھر نیکی اور برائی کا کوئی تصور، نیکی کرنا اور برائی کو اوائڈ کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ریلیجن کی کامن ویلیوز ہے. تو اب وہ کامن ویلیوز تمام مذہب میں مشترک ہیں. ان الذین، دیکھیے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یقیناً مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابی ستارہ پرست یا آتش پرست. من آمن باللہ والیوم الآخر، ان سب کا نظریہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اچھے کام کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. جو بھی رب کا تصور ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ان کے اپنے اپنے کے زمانے کی بات ہے، اب تو لاگو نہیں ہو سکتا. نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی آج بھی عیسائی کیا مانتے ہیں؟ یہودی کیا مانتے ہیں؟ جی یہودی، عیسائی، آتش پرست، وہ کیا مانتے ہیں؟ کسی بڑے خدا کو مانتے ہیں؟ کوئی آخرت کا کوئی جھونڈا پونڈا پونا تصور ہے تو صحیح. اس میں سے رسالت نکال دی. جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو فلاح کیسے پائیں گے؟ یہاں سے رسالت نکال دی ہے. صرف خدا کو ماننا اور آخرت کو ماننے سے فلاح مل جائے گی. یہ تو میں کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کی کامن ویلیو ہے، آل ریلیجنز. لیکن اللہ نے تو یہاں پہ کیا وعدہ کرتی ہے ان کے ساتھ کہ ان کو کوئی خوف کی ضرورت نہیں. آپ جو ہیں ہمارے رسول کو مانیں یا نہ مانیں، جنت میں جائیں گے. اس کی تفریح کریں. تسی اپنا پرانا کنفیوژن ذہن چ کڈو پہلے تے پھر میری گل سنو. رہ گا جب تک کٹو گے اونوں کڈو تسی تے پھر میری گل سنو. چلو جی نویں سرے تو میرا ریلیجن دی کامن ویلیوز
all the religions believe in this کہ اللہ نو منو تے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور رکھو اور چنگے کام کرو تے تانوں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ریلیجن کی کامن ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب اس ویلیو پر یہودیوں کو پرکھیں. ہر ریلیجن کہتا ہے سچ بولو, جھوٹا الزام نہ لگاؤ, جھوٹ نہ باندھو, اور یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ الٹ کر رہے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول ہیں ماننے سے انکار کر رہے ہیں, تو عمل صالح سے آؤٹ ہو گئے. تو کر دیا نا, آؤٹ ہو گئے. یعنی مخالف کے ساتھ جب گفتگو کی جاتی ہے تو اگر مخالف آپ کے پیرامیٹرز کو مان لے تو پھر مخالف کہاں رہ گیا آپ کا؟ پھر آگے تو کہا رہا ان کو نہ خوف ہوگا یہ جنت کے وارث ہوں گے, وہ کیسے بن گئی؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے کو نکال دیا ہے, موجودہ جو میں بات کر رہا ہوں یہودیوں کی, آج کے وقت میں اس کو اگر اپلائی کریں تو پھر کرتے ہیں. آج دا یہودی یہ نہیں منتا, جی آج کے یہودی کا تصور بھی یہی نہیں ہے. کیا اللہ کو مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا جی, اپنے نبی کو مانتا ہے. اپنے نبی کا ذکر ہی نہیں. اچھا نبی کا ذکر ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں اسی لیے تو میں نے تمہید ہی کیا باندھ دیا کہ کامن ویلیوز آف ریلیجن. آج کل یہ ماڈرن تصور آیا کامنالٹیز آف ریلیجن, کامنالٹی کا لفظ. اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن سر یہ بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے رسول کو وہ نہیں مانے کہ جنتی اور تو میں تو کہہ رہے کہ ہو گیا جنتی, میں تو کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا جنتی. لیکن یہ تو آگے لکھا ہوا کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کو کوئی خوف نہیں, جنت کے وارث بنا رہے ہیں. قرآن نہیں بنا رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیجن کی کامن سٹیٹمنٹ ہے. وہ تو ٹھیک ہے, کامن سٹیٹمنٹ ہے, لیکن اب قرآن مجید یہ سٹیٹمنٹ ان کو دکھا رہا ہے کہ یہ تم مانتے ہو, یہ ہم مانتے ہیں, یہ مانتے ہو ہم مانتے ہیں, یہ مانتے ہو ہم مانتے, کرتے کیوں نہیں پھر, کرتے کیوں نہیں پھر؟ یہ ٹھیک, یہاں تک تو بات آپ کی بالکل فٹ بیٹھتی. آگے لکھا ہے ولا عامل صالح تو آؤٹ ہو گیا نا, جب شرط ہی پوری نہیں کریں گے. یہ ویسے ہی ہے جیسے نماز کے قریب مت جاؤ. عامل صالح فلہم اجر عند ربہم ولا. اچھا اعمال صالح کامن کون سے ہیں ریلیجنز کے اندر؟ اب ان پہ ادھر آ جائے. وہ تو ٹھیک ہے جی, کامن ہے سب کی. نہیں دسو نا کامنسٹ اعمال صالح کون سے ہیں ریلیجن میں؟ انصاف کرنا, جھوٹ نہ بولنا, دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق. حسن اخلاق تو سب سے بڑی سچائی اور دیانت داری. اور یہودی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچائی اور دیانت داری سے کام نہیں لے رہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, بالکل کلیئر ہو گئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آخر میں جو بات ان پہ غور کریں کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ حزن ہوگا, یعنی جنت میں جائیں گے, کیا کریں گے؟ دوسرا ایک اور بات ہے نا کہ یہ بڑی مشکل یہ ایکسیپٹ کر لیں آج کے دور میں. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں پھر تو وہ مسلمان کہلائیں گے نا. یہودی نصارا نہ ایکسیپٹ تب ہوں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے. مسلمان تو تب ہوں گے اگر وہ مان لیں, تو اگر وہ نہیں مانیں گے تبھی وہ یہودی کہلائیں گے نا. یہودی تبھی یہودی کہلائے گا, نصرانی تبھی نصرانی کہلائے گا جب تک وہ اپنے مذہب پہ قائم ہے. اسی طرح ستارہ وہ جو ستاروں کو رکھنے والے یا آگ کو ماننے والے, ان کا بھی تذکرہ ہے بیچ میں. آگ کو پوج رہے ہیں, یعنی اپنی طرف سے وہ اللہ کو پوج رہے ہیں بے شک, لیکن وہ اپنے اپنے مذہب پر قائم ہے. یہاں پہ ان کے قائم رہتے ہوئے یہ تذکرہ ہوتا ہے. اب وہ اپنے اپنے مذہب پر قائم ہے. لیٹ اس سپوز کہ اپنی جگہ پر وہ بہت نیک لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ آر دے ٹرو ان their words? Are they honest to what they say? No. آج کے زمانے کو چھوڑ کر سر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جو چلے جاؤ, ایک آدمی وہ کہنا ہے کہ جی نبیوں کی گل چھوڑو, بس موٹی موٹی گلاں کرو. اب میں بھی اپنی دوسری مثال آپ کو دوں گا تو آپ اس میں فردر کنونس ہوں گے. آج کا انسان جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی یہی کہتا ہے. جو ہمارے یعنی بیوروکریٹس کا مذہب کیا ہے؟ یہ بین المذاہب ہم مانگی سب یہی کچھ ہے. سر یہ ہے کہ بعض مفسرین نے جو اس کا میں کہہ رہی بات چھڑ دو, میری گل کرو.
بات جی اگر تو اپنے اپنے زمانے کی بات ہے پھر تو یہ فٹ آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جنہوں نے اچھے کام کیے آخر کون جنت میں جائے گی. اگر ہمارے زمانے کی بات کرنی ہے ہمارے اس کو مانتے نہیں ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کریں جنت اس لیے کہا. کلیم تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ سٹیٹمنٹ سارے مذاہب والے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ان کی statement. قرآن کوٹ کر رہا ہے ان کے کامن ویلیوز کو. قرآن مجید میں ہمیشہ لازمن ہی سیڈ شی سیڈ ضروری نہیں ہوتا. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کے رب کے یہاں اجر ملے گا, جنت ملے گی. اور جو بھی جس کو بھی انہوں نے رب بنایا ہوا ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ انہیں ریوارڈ کرے گا. ڈونٹ دے؟ یہ نہیں ہے یہ اپنے زمانے کی بات اگر ہم رکھیں تو بات صحیح ان کی ہے. سٹیٹمنٹ ہے. اس زمانے میں نہ اس کو مان لیں, پھر اس میں کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں. کوئی کنفیوژن اگر وہ ان کی طرف سے کہا جائے بس. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیم ہے ہمارا پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یقیناً کہہ رہا ہوں کہ نہیں قرآن تو کاپی کرا نا جس طرح شیطان نے ان کے اپنے زمانے کی بات صحیح ہے. اپنے اپنے زمانے میں اگر ان کا یہ بلیو تھا تو نہیں اپنے اپنے زمانے میں بھی اپنے نبی کو ماننا ضروری تھا. نبی کو ماننا ضروری تھا ٹھیک ہے نا, لیکن نبی کو ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو ابھی نبی کو پہچاننے میں پریشانی ہے. لیکن صاحب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, یہ تو اسٹیٹمنٹ ان کی تو نہیں ہے نا, یہ اسٹیٹمنٹ تو اللہ کی ہے. ہائے ہائے, نہیں ابھی یہی چیز یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ساری آیت کو ریلیجن کی کامن ویلیو سمجھیں. یہودی کیا سمجھتا ہے؟ تو پھر دین الہی اکبر کا بھی صحیح تھا, اس میں بھی باتیں وہی تھی. دوسرا ٹھیک ہے, وہ تو غلطی دیکھو سی نا. نکال دیا. ہائے ہائے, جو بھی آدمی ریلیجن کا لبادہ اوڑھے گا اسے اپنے فالوورز کو راہ راست پر ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, غامدی صاحب کیا کریں گے؟ وہ بھی اپنے آپ کو صحیح راستے پر ثابت کریں گے, پرویسا بھی صحیح ثابت کریں گے ود آل جو کچھ بھی ان کے پاس ہے. اسی طرح ہر ریلیجن اس کی 3 کامن ویلیوز ہیں. اللہ کو ماننا, اکاؤنٹیبلٹی کو ماننا اور نیک عمل کرنا. رسول کو ماننا. نو 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 نو. تو پھر اس لیے ہم اپنے نبی کو نکال دیں. کامن ویلیو تو ہے, کامن نہیں ہے. کامن ویلیو ہے نا بھائی, کامن نہیں ہے, ویلیو تو ہے. ویلیو ہماری تو بیسک ویلیو ہے وہ. آپ ٹاکنگ آف دا کامن ویلیوز, یعنی چاروں مذاہب کو اکٹھا کیا ہے. یہ 4 ہی نہیں ہے, ہزاروں مذاہب کی یہ کامن ویلیو ہے. جس کو بھی آپ لیبل لگانا چاہیں گے مذہب کا, اب ہندوازم میں بھی پھر یہی بات ہے. بالکل یہی. ٹھیک ہے نا, ریلیجن کی تعریف دیکھیں 1960 آکسفورڈ ڈکشنری میں ریلیجن کی تعریف ہے بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور. اس کا سر ایک ہی نتیجہ ہے جو سمجھ میں آ جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی, وہ یہ کہ اس کا فیصلہ کر لیں کہ آج کا یہودی اور آج کا عیسائی جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے یہ جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. بات ختم ہو گئی. بس ٹھیک ہے, ہمیں اتنا کا نہیں وہ تو تھوڑا ایمان ہے نا, لیکن ایک ہی کیا گیا ہے. اس سے آیت دے ڈیرا لا گیا. ابو الکلام نے کہا کہ سارے ہی پاس ہو جائیں گے بغیر نبی نو منیا ہوئی. I have to negate that. میں کسے نگیٹ کرنا ہے؟ میں انہوں کامن ویلیو قرار دیں گا. مذہب دی کامن ویلیو ہے, انہوں نے اوتھے جا کے مارو گے. او کنجرو, تسی کہندے ہو سچ بولنا جڑا ہے او جنت جانا ضروری ہے. دسو کی غلطی ہے نبی دے وچ ساڈے وچ؟ Why don't you believe in him? جھوٹ بول دو تسی بس. اب ساڈے نبی تو اتنا پہچان دے جے اپنے اولاد ہاں, کو پہچان نہیں ننگیا کہتے ہیں. کیوں نہیں مانتے ہیں نہیں. کوٹ کی ہوتا ہے, ایک آدمی جا کے وٹنس دینا ہے, کوٹ بیان دینا ہے, مخالف وکیل آ کے وہ کپڑے لوانا کہ لوانا. تو یہ کامن ویلیوز ہیں, ان کو انہی کی وکٹ پر جا کے آؤٹ کرنا ہے. جی سر اس میں ایک پہلی چیز تو یہ کہ ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, ایمان کس چیز پہ لائے؟ ایسی چیز. یہ ڈیفینیشن, یہ یعنی نام ہے مسلمانوں کا. الذین آمنوا اللہ پہ, یوم آخر پہ, اور یہ 2 چیزیں اس پہ. آپ مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا؟ اچھا, اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. اچھا, مسلمان, یہودی, نصارہ اور صابئین جو ہے وہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے یہ ہوگی کام کریں. اس کے بعد مسلمان ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, یہودی انکار کرتا ہے, ٹھیک ہے, مجوسی انکار کرتا ہے, اور عیسائی انکار کرتا ہے. سر یہ شاید میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کو مانے. جی تذکرہ ہی نہیں ہے. وہ آپ اس میں کیوں انکلوڈ کر رہے ہیں؟ وہ کس کو؟ وہ 3 شرائط سر وہ اس میں لکھی ہوئی ہے نا کہ وہ جو اللہ کو مانتے ہو اور آخرت میں ایمان رکھتے ہو اور نیک عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن اب علیحدہ کرنا ہے نا, یہاں وہ سارے مشترک ہیں لیکن اس ویلیو میں یہ مشترک نہیں ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈیمانڈ نہیں تھی. اللہ کی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ضروری ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں یہ چیزیں ضروری ہیں. کامن ویلیو کا مطلب تو یہ ہوگا نا, وہ تو جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کامن ویلیو تو سب کی ایک. ٹھیک. لیکن اب ان کو انہی کے کوٹ میں جا کے ننگا کرنا ہے. وہ کنجو تسی عملے سارے کتنے کر رہے ہو؟ یعنی وہ دعویٰ تو کرتی ہیں ہم نے سارے, ہاں ہے نہیں. تو پھر اصل جو اچھا اس کی میں آپ کو اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. یعنی کنفیوژن یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے, اور نہیں کہہ رہا قرآن شریف کوٹ کر رہا ہے ان کو. ان کی نہیں ہے یہ, جیسا کہ میاں صاحب نے کہا یہ اللہ میاں کا فیصلہ ہے کہ اس کو کوئی عذر نہیں ہوگا اور جنت میں دوں گا. یہ اللہ میاں کا فیصلہ نہیں, فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے نا, فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. نہیں, اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یعنی اس طرح بات کرنے کا, یا تو آپ یہ مانیں کہ وچلی گل اے سی تے باقی سارا قرآن شریف معاذ اللہ ایویں ہی فراڈ ہے کہ اللہ کے رسول منو 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 لگ گیا نا پتا, نکل گئے نا اللہ میں جو سچی گل, یا تو یہ مان لو, ٹھیک, یہاں سے میری ہو گئی, یا تو یہ منو, یہ مان لی, ٹھیک, مان لی. نہیں نہیں جی رسول کو ماننا تو ہے, آؤٹ ہو گئے, رسول کو آؤٹ ہو گیا نا. یا تو یہ منو, جے تسی مننا ہے کہ اللہ کے رسول نے مننا ضروری ہے, پھر تانوں یہ کوئی تعویل کرنی پے گی جہدے وچ ارادہ سی کڈنا, ہاں یہ ارادہ کڈنا, یہ ارادہ سی یہ کڈیا کہ جڑا انہاں دا نیک عمل ہے نا, وہ ہے ہی نہیں, ایک عمل کلیم ہی ہے سکا ڈیو ٹو حضور نو نہ منن دی وجہ نال وجہ نال وہ سچے نہیں رہے, وہ سچے نہیں رہے. بنیادی ویلیو جو تے اگری کر دیں, اس واسطے تین ہی شرطاں انہاں دی ٹھیک ہے جی, اس حد تک تے اس نو بالکل کلیئر ہو گیا جی یہ کوئی مطلب بحث کی ضرورت نہیں ہے. جی میں جڑا اشکال ہے سارے اگر قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تینوں صفات کے یہ مالک ہوں گے, میں اللہ میاں کہتا میں ان کو جنت بھی دوں گا, اجر بھی دوں گا. اللہ میاں نہیں کہہ رہا, اللہ میاں کہہ رہے جی, نہیں ہوئی اپنی سٹیٹمنٹ, ان دی اپنی سٹیٹمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ تاں جڑا کہندا کہ پہلے میرے نبی نو منو, میں ادھر ہی آ رہا سا کہ جڑا عمل صالح ورژن بدلدا اپنے. میں تانوں دساں کہ اسی کس طرح چینج ہوئے ہیں, یعنی تانوں تا ینگ لوگاں نو تا نہیں پتا ہونا, بزرگاں نو یاد ہونا ہے کہ اسی مولوی کو چھوٹے ہوندے تو سن دے آئے کہ مسلمان ہر صورت کافر تو بہتر ہے. جی بالکل یاد ہے تم بالکل کہنے سے نا, یہ سنیا. لیکن ہن کی ہوندا, ہوں یہ کیا جاندہ جڑا کام بہتر کردا رہا وہ بہتر, ہاں انہاں مسلماناں نالوں وہ کافر چنگے جے سودا تو صحیح ویچ دین. ہوں یہ کیا یہ دا مطلب کی ہویا کہ اسی ایمان دی ویلیو نو ختم کر دیتا, اسی بھی اتنے آ گئے. صحیح بات. اقبال ورگا شخص جڑا ہے جدوں یہ کہہ دیندا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کتنا گمراہ کون شعر ہے, اسی چوم چوم کے پڑھنے اقبال دا شعر کر کے انہیں تے نفی کرتی سارے دین دی, صحیح ہے, ایمان بھی رسالت دی نفی کی اصل چونے. اصل سٹیٹمنٹ کی ہے کہ یہ شعر ہے نا وہ اس کنٹیکٹ نہیں ہے نا, ان اسی ہر جگہ اپلائی کریے, یہ پھر ساڈی غلطی ہے نا, وہ انہوں نے اس کنٹیکٹ سے بات نہیں کی.
नहीं, लेकिन कल करते दिन भर आप ये नहीं बनना ना पुरानी बाबू सॉन्ग डालता नहीं बेटा असल गल की है साडा की है, यानी आई एम वेरी मच फॉर दिस कि दुनिया दी सब तो बड़ी हकीकत मुहम्मद रसूलुल्लाह नो डाउट जेड़ा इस हकीकत का इनकार करता है वो सच्चा है ही नहीं नहीं जी, नहीं वो कुछ भी नहीं, वो सही, जीरो। जहन्नम का ईंधन बनेगा। समझ रहे? सही सही बात उनको खौफ भी अच्छा, होगा, उनसे- लिहाजा मैं क्या कहना, मुसलमान बुरे से बुरा, काफर अच्छे से अच्छे काफिर से बेहतर है। उनको मानता है, ये मानता ही नहीं है। अगरचे तुसी सब लोग इत्थे बैठे हुए टेडू मेरे नाल अग्री नहीं करते, की अग्री कर दे टेडू अग्री नहीं करते, नहीं ताड़ा दिल की करदा है, नहीं ताड़ा दिल की करदा है कि लो जी ये की होया कि एक आदमी हराम भी खावे, सूद भी खावे, हरामखोरी भी करे, बदकारी भी करे, शराब भी पीवे, लेकिन फिर भी वो बेहतर अगर मुस्लमान है हाँ इस वास्ते कि वो कम से कम वो अंदर ईमान भी मौजूद है ना, अगर वो ना करना असल चीज क्या है, यानी अगर हमारी वैल्यू बदल जाए तो वी आर लॉस्ट, यानी वो ईमान नाकस जरूर है लेकिन ईमान मौजूद ही है ना। बस ये यहूदी तो जानते थे कि हज़रत सल्लम आ रहे हैं, जी। ईसाई भी जानते थे, जी। ये मजूसी या दूसरे तीसरे जो है इनको तो नहीं मालूम था। आज के दौर में इंटरनेट का दौर है, क्या आप ये समझते हैं कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा होगा जिसे ये पता ना हो कि अरब में मोहम्मद नामी एक शख्स था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने अल्लाह मैसेंजर होने का दावा किया था? आज तो कोई नहीं कर सकता। ठीक, और अगर वो इस दावे को सच्चा नहीं मानता, इसका मतलब क्या है कि हुजूर साहब मुझे झूठा कह रहा, मेरे बाप ने झूठा करे कोई तो मैं जान कर रहा जुबान खींच देवांगा, तू ना कौन है मेरे प्यो झूठा कहने वाला, हालांकि साढ़े प्यो कि 100 पॉइंट होते येट बाप के लिए मेरी गैरत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर झूठा समझता है, कहता है, तो मैं उससे जाके कहता नहीं 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 मेरी रवादारी होनी चाहिए, मेरे तू भाई है मेरा ये भी कहने की मुमताज का ये गलती की This is the thing. सर उसके लिए जो वो बंदा है उसके लिए मतलब उसको किसा बताया कि सच्चे पढ़ेगा तो फिर है ना। देखिए ना, अब उसने सुन लिया कि ठीक है मोहम्मद आए थे, ठीक है आए थे, लेकिन he has to pass a judgment. आप किसी मुल्क में जाते हैं, वहां पे उस मुल्क का कानून का पता करना आपकी जिम्मेदारी है, वो मुल्क की जिम्मेदारी वो आपको बताने नहीं आई। और इतनी बड़ी बात कि एक आदमी क्लेम कर रहा है कि मैं लॉर्ड ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ का नुमाइंदा हूं। यू हैव टू चेक हु आर यू। इंडिफरेंट नहीं हो सकता, बाकी उसका अपना हिसाब अल्लाह जाने कि उसको कितनी हद तक समझ आई नहीं आई, लेकिन मुझे उसको अलाउंस देने के लिए प्रूफ चाहिए कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहां गलती देखी है कि वो उनको अल्लाह का रसूल मानने को तैयार नहीं। जब तक या वो मान ले या वो मुझे सबूत दे, वरना मैं उसे काफिर कहूंगा, झूठा कहूंगा। ये तो हमारे लिए है ना चीज, जो उसके लिए है। वो उसका अपना हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेस्ट एश्योर्ड कि अल्लाह जुल्म नहीं करेगा। बस बात मतलब ये कादियानी ये वो जो आ गए, वो तो वो उसको भी वो समझना शुरू कर देंगे क्या कि भी वो भी नबी हो सकते हैं। क्यों? सवाल यह है कि यानी आपको यानी वेबसाइट पर एंटी कादियानी चीजें भी मिल जाएंगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या सबूत है? यही जो इम्तिहान है कि अल्लाह ताला ने आपको जो अकल दी है उसको इस्तेमाल करते हुए आप सही नतीजे पे पहुंचे। और दूसरी बात ये है कि आपने ईमान की बात की कि ईमान जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो वही डिफरेंशिएट करती है मुसलमान को बाकी गैर मुस्लिम से। बिल्कुल सही। तो वो ईमान भी रिसालत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना है, बड़ी वेरी स्पेसिफिक। ईमान को वो कहते हैं ना कि अगर तुम मतलब यही अमल करते हो तो तुम मुसलमान हो, ईमान तो अभी नहीं है। मतलब ईमान के भी तो दर्जे है ना कि
یہاں صرف مسلمان مراد ہے, یہاں صرف مسلمان مراد ہے میری, اچھا یہاں صرف مسلمان بیسک لیول. زبان سے مان لینا, اس کے دل میں کیا ہے, منافق ہے, وہ اللہ کا اس کا حساب ہے. That's not پریکٹس کرتا ہے نہیں کرتا ہے, that is separate thing. نہیں, اس کی پریکٹس کو ہم کریں گے, کوشش کریں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائے, لیکن کبھی بھی کافر کو اس کو بہتر قرار نہیں دیں گے ہم. کم سے کم انشاءاللہ میں نہیں دوں گا, اللہ مجھے اس کی یعنی اس بات پر قائم رکھے, اسی پر مجھے موت دے. یعنی ایک لسٹ بن جاتی ہے ایلیجیبلٹی والی لسٹ, تو وہ جب یہ شرائط بیسک پوری کرتا ہے وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے. اب اس میں سلیکشن ہونی ہے, پھر بعد میں ایلیجیبل لوگوں میں سے سلیکشن ہونی ہے. یعنی یہ دیکھیں نا, یعنی ہاؤ ہیو وی بین سیکولرائزڈ. میں نے پہلے کہا نا کہ آپ کو یہ بات میری اچھی نہیں لگے گی, آپ دل سے آپ سارے ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ نے لاؤڈلی کہہ دیا ہے سمجھے نا جی, آپ ایگری کرتے ہیں, لیکن ان جنرل یعنی آپ کیوں ایگری کرتے ہیں کہ آپ ریلیجیس حلقوں میں آپ کا آنا جانا ہے. میں اس پوائنٹ کو سمجھ گیا کہ جو اس کی ویلیو ہے دین کی یا وہ ایمان کی جو ویلیو ہے, اگر وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. لیکن یعنی اس نظام نے, یعنی سیکولر ایجوکیشن نے اس نے اسی چیز کو نکالا ہے. اصل میں یہی کیا ہے. اقبال کو بھی سلام کرنے کو جی چاہتا ہے نا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. کمال کی بات کی. اچھا سر, اس کو اگر ہم یہ مانیں کہ یہ لوگ جو یہودی اور نصارہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے, وہ اگر اپنے دین پر وہ تو ٹھیک ہے, مطلب وہ یہ 3 چیزیں کرتے تھے, then it is fine. کرتے تھے, لیکن ان کے لیے اپنے رسول کو ماننا تو ضروری تھا, نہیں تھا. اس میں تذکرہ نہیں ہے نا, اس میں تذکرہ نہیں ہے, مسئلہ تو یہی آ رہا ہے نا. اس میں تو کامن ویلیوز کا ذکر ہے نا. لیکن سر کامن ویلیوز کے اوپر ان سے پرومس کر لیا گیا تھا. ہاں, سچائی ان کے بھی لیے وہی ہوگا نا کہ اس وقت جو ان کا رسول تھا. اس میں وہ ٹائم کا کوئی فیکٹر نہیں ہے, اس میں تو آج کی بات نہیں, سچائی اور دیانتداری اور اچھا عمل. اگر اس وقت وہ اپنے نبی کو مانتے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں. ظاہر مسلمان کہلاتے ہیں. تو اس میں تو وہ بھی آگے. اب یہ یہودی اور نصارہ جو آج کے یہودی اور نصارہ ان کی بات ہو رہی ہے. اصل میں ان کو تو آؤٹ کرنا ہے نا, جو میں نے مثال دی ہے نا کہ ایک آدمی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. کیسے کریں, اللہ نے ان کو انکلوڈ کر دیا. کس کو انکلوڈ کیا؟ کامن اس میں مسلمانوں کے ساتھ انکلوڈ کر دیا. نہیں, کامن ویلیوز ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں نا, میں مثال دیتا ہوں. یہ تو ہم تعبیر کر رہے ہیں. نہیں, میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک ناک, 2 آنکھیں, ایک منہ, 2 کان, ایک سر, 2 ہاتھ, 2 پاؤں, یہ کیا ہے؟ یہ کامن ویلیوز ہیں. مسلمان کے پاس بھی ہیں, ہندو کے پاس بھی ہیں, سب کے ساتھ ہیں. کیسے ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اسی طرح یعنی آپ تفصیل میں چلے جائیں, یعنی یہ جو عمل صالح ہے, ایک ہے عمل صالح کی کامن ویلیوز, ایک ہے آگے پھر احکام. یہودیوں کے احکام ہم سے فرق ہیں کہ نہیں ہے؟ ان کا روزہ ہم سے فرق ہے, اور ان کے بہت سے احکام جو ہیں وہ ہم سے فرق ہیں. یعنی آگے ڈیٹیل میں جائیں گے تو فرق آئے گا, لیکن ایک موٹا ہیڈنگ کیا ہے؟ عمل صالح. اس کو سب مانتے ہیں. اور پھر عمل صالح کی بھی 3 بیسک ویلیوز آپ یاد رکھیں ہمیشہ. وہ کیا ہیں جس کو تمام مذاہب مانتے ہیں؟ سچائی, دیانتداری اور حسن اخلاق. اس کو سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اصل میں یہیں پر آ کر جو ہے وہ سچائی اور دیانتداری میں وہ کیا ہوں گے؟ آؤٹ ہو جائیں گے. ایک آدمی یعنی اس کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے دیانتداری کی, لیکن آڈٹ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے اس نے تو کروڑوں رب کیے ہوئے ہیں. یہ تو تعویل ہے نا. قرآن پاک کی یہ آیت تو بالکل واضح ہے, اور اس میں تو صرف 3 بیسک موٹی نہیں, وہی میں عرض کر رہا ہوں نا. یا تو ہم یہ مان لیں کہ اصل بات یہ تھی اور باقی قرآن معاذ اللہ ویسے ہی باتیں ہو رہی تھی, اور آخر سچی بات علمیہ کے منہ سے نکل گئی. We can't say that. سر یہ ہماری بات نہیں ہو رہی, مطلب وہ جو غیر مسلم ہے وہ تو یہ اپیل لے سکتے ہیں. نہیں, ہم اس کو کہیں گے نا لاؤ اپنا عمل صالح. وہ کہیں گے ہم تم سے اچھے کام کرتے ہیں. نہیں, دیکھیں نا عمل صالح. ایک آدمی جو ہے وہ دنیا کا اصول کیا ہے کہ مثلا میں سب سے ایک زندہ مثال دیتا ہوں آپ کو. مسٹر عبدالستار ایدھی یعنی اسٹیبلشڈ ویلفیئر کا آدمی ہے نا, ویلفیئر, ٹھیک ہے نا, ایک سماجی کارکن, اسٹیبلشڈ سماجی کارکن ہے. نہیں, اسٹیبلشڈ سماجی کارکن ہے,
جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آج پروو ہو جائے کہ یہ انڈیا کا جاسوس ہے، ٹھیک، اور اس کی کوئی حرکت پکڑی جائے تو کیا وہ کیپٹل پنشمنٹ کا حقدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل. تمام تر نیکیوں کے ساری ان نیکیوں کے باوجود وہ پھانسی کا حقدار ہوگا. پوری قوم اگری کرے گی کہ یس ہی شوڈ بی گیون کیپٹل پنشمنٹ. تو اعمال میں کچھ چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں ایسی کہ جو کی جائیں حرکتیں تو اس سے سب کچھ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. ایک آدمی بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے، لیکن خائن ہے، تو اس کی تہجد گزاری جو ہے اس کو خیانت سے کہ جرم کو پردہ نہیں ڈال سکتی. اب سچائی اور بیانتداری کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ سب سے بڑی ٹروتھ دنیا کی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سب سے بڑی سچائی. ٹھیک ہے نا. اس ٹروتھ کو نہیں مانتا تو سب پر یوں کر کے قلم پھر جائے گا. تو سر بات یہ ہے کہ اگر مسلمان بھی عمل صالح نہیں کرتا تو پھر وہ فارغ ہے. لیکن عمل صالح کی اس پوائنٹ پہ اگر ہم آئے تو اس میں وہ تو کرتا رہا. یعنی اس نے کم سے کم سب سے بڑی سچائی کو مانا، ٹھیک، وہ دائرہ اسلام میں آ گیا. اب کیا ہے، اس سے اعمال کا محاسبہ ہوگا، لیکن وہ جو یعنی کیپٹل پنشمنٹ سے نکل گیا. سر اگر یہ نہیں بات ہی کر رہے ہیں، دیکھیں اگر وہ یہ چیزیں ایکسیپٹ کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ سچائی کی جو ڈیفینیشن ابھی ہم کہہ رہے ہیں، اگر وہ سچائی کے مطابق اس کو مان لیتے تو وہ مسلمان کہلاتا نا. آج بھی کہلاتا اور کسی بھی دور میں ہوتا تو مسلمان ہی کہلاتا. یہودی مجوسی عیسائی وغیرہ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ سمجھ رہی بات. پھر آپ لے دے کے اس کو اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹمنٹ نہ مانے، آپ یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹمنٹ نہ مانے. اچھا، یا ایک اور جو ایمان لائے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو نہیں کہہ رہے نا. ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہا ہے ان کو کہ یہودی، عیسائی، مجوسی اور مسلمان یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، محاسبے کو ماننا اور نیک عمل کرنا اکارڈنگلی، ٹھیک، یہ نجات کے لیے ضروری ہے. سب مانتے ہیں، کامن اسٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے بس. لیکن اس کے لیے الفاظ قرآن مجید نے جو قرآن مجید کے محاورے میں بات کر دی ہے، ورنہ تو یہودیوں کا محاورہ اور ہوگا، مسلمانوں کا پھر انڈیا کا رہنے والا مسلمان، امریکہ کا رہنے والا مسلمان، ہند کا رہنے والا، ان کا محاورے مختلف ہوں گے. لیکن قرآن مجید نے اپنے محاورے جی نہیں، کالا ضروری نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کھولے قرآن مجید. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. ہر شخص آئے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ اس کے پاس اس کے ساتھ ایک ڈرائیو کرنے والا ہتھ کڑی لے آئی، دوسرا اس کا گواہ مثل ہاتھ میں پکڑی ہوئی عدالت میں پیش ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا. کون کہے گا یہ؟ کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اس کا کیا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تو اس سے غفلت میں تھا. فکشفنا عنک غطاءک، تو ہم نے تم سے پردہ اٹھا دیا. فبصرک اليوم حدید، لہذا آج تمہاری نظر بڑی تیز ہے. آگے چلیں. وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا ھذا ما لدی عتید. یہ رہی اس کی ڈاکومنٹ، اس کا ثبوت. القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں پھینک دو اس کو جہنم میں، ہر اناد رکھنے والے اور انکار کرنے والے کو. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ نہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بندوں کی اسٹیٹمنٹ ہوتی تو ان کی طرف سے ہوتا. نہیں، میں مثال لا کے لے کے آ رہا ہوں اسی کی. مطلب اس میں تو کانٹیکسٹ بتا رہا نا کہ اب یہ ایک وہ دربار لگا ہوا وہاں پہ نہیں دیکھو. ہاں وہی نا، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں پورا سیاق و سباق دیکھیں کہ یہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ یہودیوں سے ہو رہی ہے. جی ٹھیک. اضافی طور پر عیسائیوں کا، مسلمانوں کا ذکر آیا ہے. انہی کی اسٹیٹمنٹ پہلے ان کو دکھائی گئی ہے. دس از یور اسٹیٹمنٹ. اور سارے مذہب یہ کہتے ہیں
तुम भी मानते हो? हाँ मानते हैं। आओ मैदान पे। पहले जहां से बात शुरू हुई थी वो क्या थी? आमिनु बिमा अन्ज़लतु मुसद्दिक़न लिमा अगर इस माअकुम। बात को इस तरह मान लें कि उनकी स्टेटमेंट, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो क्लियर। तमाम मज़ाहिब की कॉमन स्टेटमेंट है। मैं तो इसलिए आपको शुरू से मैंने कहा कि गो दिस वे, तो इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कुरान पाक में जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है वो दूसरी तरह लिखी हुई है। वो वरना ये आयात कुरान मजीद की मुश्किल तो इन आयात में से है, यानी आपके लिए फिर यानी वो बात जो है वो लाजिमन आपके बैक ऑफ माइंड में शैतान डालेगा कि अच्छा पिछली गल तो हुई सी, वही ना, तो को इस तरह करें, लेकिन पिछली गल नहीं, असल गल वही है कि आमिनु बिमा अन्ज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकुनु अव्वला काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीलन फइया फरहबून। असल बात वो है। लेकिन यहां दरमियान में एक स्टेटमेंट आ रही है कि तुम अपने ही पैरामीटर्स पर यानी अपने आप को सही साबित कर लो। तुम तो अपने पैरामीटर्स में सही नहीं बैठते, ठीक है ना? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना तो अल्लाह का पैरामीटर है ना, हमारा पैरामीटर कह लें। लेकिन इस आयत की हद तक इसमें तज़किरा नहीं किया, इसमें हाँ, नहीं किया, स्टेटमेंट जो नहीं किया। वो ये है कि ये 3 काम जो कर ले उसके लिए वो यानी इसमें और कोई सूरत आपको नजर नहीं आती। फिर वो ये अगर हम समझ लें, इसको assume कर लें कि ये उनकी स्टेटमेंट है और वो ये क्लेम करते हैं, वरना फिर आपको दूसरी बात खुदा ना खास्ता माननी पड़ेगी कि असल बात यही है। हो ना हो तो यही होगा। वो बड़ी खतरनाक है। लेकिन सर जो तर्जुमा उन्होंने किया ना, बिलाशुबा वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी हुए और नसारा। नहीं, इनका जो पहला है ना ईमान लाए, उसका ईमान लाए तर्जमा ना करें, आप मुसलमान तर्जमा करें। इंडीड द मुस्लिम्स एंड द जूस एंड द क्रिश्चियंस एंड द सेबियंस, वो तर्जमा करें उसका। फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ इनमें से जो भी ईमान लाया अल्लाह के साथ और यौम आखिर। अब मिन में से भी असल में वो अपनी लगाया ना, हालांकि मन है जो कोई भी ईमान लाया, इनमें से जो कोई ईमान लाया नहीं है। यानी ये सब मानते हैं कि जो भी ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर यानी मुहासबे पर और अच्छे अमल करे, उसके लिए कोई खौफ नहीं, कोई मलाल नहीं, उसको अजर मिलेगा। सारे रिलीजन मानते हैं कि नहीं मानते? उसको आप लें तो इंशाल्लाह ये सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, वरना वो दूसरी तरफ आपका ज़हन जावे ही जावे। बिल्कुल सही। अबुल कलाम ने इसी पे डेरा लगाया और कांग्रेस में गया। बस जी, सुभानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।